بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس واقعہ کو آپ نے ضرور سننا ہے۔ پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ کوفہ ایک بار پھر فتح ہوا۔ مصعب ابن زبیر تخت پر برہجمان تھا۔ اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا۔ مصعب نے دریافت کیا، کیوں ہنستا ہے بوڑھے؟ بوڑھے نے کہا، ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، یہی دربار تھا، عبداللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا، جس مختار ثقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے پڑا ہے، یہ اس تخت پر بیٹھا تھا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ مختار ثقفی نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے، تو تخت نشین ہے، مختار ثقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ آج بھی جشن منائیں گے، کل یہی دربار ہوگا۔ یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ تیرا سر ہوگا، اور فرمان جاری کیا جائے گا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیش گوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا، اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، مجھے سیاست کی سمجھ تو نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ سیاسی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہاں، مجھے اتنا یاد ہے کہ بھٹو گیا، ضیاء آیا، ہم نے جشن منایا، ضیاء الحق کا جہاز تباہ ہوا، جشن منایا، بے نظیر کی حکومت گری، جشن منایا، نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جشن منایا، مشرف آیا، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا، جشن منایا، دونوں واپس آ گئے، جشن منایا، مشرف گیا، جشن منایا، گیلانی حکومت ختم ہوئی، جشن منایا، نواز شریف حکومت ختم ہوئی، جشن منایا۔ اب ایک بار پھر جشن منا رہے ہیں، اب اگلا جشن بھی ہوگا۔ سب کو معلوم ہے اگلی بار سرکس کا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کب اور کیوں۔ تو کیا ہم بحیثیت قوم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں صرف جشن مناتے رہیں گے؟ کیا ہم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اندھی تقلید کوئی ہم سے سیکھے۔ ہمارا حال دیکھیں، ہمیں چوری اور کرپشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس چور اور کرپٹ ہماری مرضی کا ہو۔ اس قوم کو کسی عبد المالک کی تلاش ہے جو اس عمارت کو گرا کر نئی عمارت کی تعمیر کا حکم دے۔ جزاک اللہ۔